اردو تنقید، ادب اور سماجیات، تنقید اور جدید تنقیدی نظریات۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ طرز کلام پر توجہ اٹک کر رہ جاتی ہے اور طرز زندگی نظر انداز ہو جاتا ہے، مگر اکثر سچائی اس کے برعکس ہوتی ہے۔ طرز زندگی طرز کلام کی مقبولیت کا سبب بنتا ہے۔ شاعر شعر سے زیادہ اپنے جینے کے انداز سے پہچانے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے کی بات ممکن ہے مختلف ہو، مگر کم سے کم جان ایلیا اور جان ایلیا سے تھوڑا عرصہ پہلے جگر مراد آبادی اور اختر شیرانی سے لے کر عصر حاضر تک متعدد شعراء، جن میں بڑے درجے کے بھی شعراء ہیں اور کمتر درجے کے بھی شعراء ہیں، سب نے ایک دوسرے کی تقلید کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے نہ صرف اپنی زندگی کو تباہ کر لیا، بلکہ اس درجے یا اس اعلیٰ پائے کے شعر بھی نہ کہہ سکے۔ اور یہ کیفیت یا یہ احساس صرف شاعروں تک ہی محدود نہیں رہا، افسانہ نگار بھی کم و بیش اسی دائرے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کے فن میں چونکہ طویل مدت کے لیے توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ریاضت کا ڈسپلن یا نظم آ جاتا ہے اور کچھ سرمستی وغیرہ کا آنا بھی ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ افسانہ نگار یا ناول نگار کی زندگی میں ایک طرح کا نظم و نسق پیدا ہو جانا، ایک ڈسپلن پیدا ہو جانا، بہرحال ایک اپنی جگہ حقیقت ہے۔ لیکن شاعر چونکہ سماجی سطح پر مشاعرے ایسے انسٹیٹیوشن سے جڑا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک اپنا ظاہری حلیہ تشکیل دیتا ہے، اور پھر وہ اس کا ظاہری حلیہ ہی اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ جیسے جدید اردو نظم کے شاعر میرا جی نے اپنی ایک خاص وضع بنائی ہوئی تھی، اور ایک خاص اس کا طرز زندگی تھا، اور ایک خاص اس کا اسلوب حیات تھا، اور خاص طرح کا لباس پہننا وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ہمارے عہد میں جان ایلیا کا بھی گیٹ اپ کچھ اسی طرح کا تھا، اس کا طرز زندگی بھی کچھ اسی طرح کا تھا۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ادب تو ایک ادیب جس درجے کا بھی، جس پائے کا بھی تخلیق کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنا معاشرتی سطح پر اس طرح کا گیٹ اپ بنا لینا، اپنا اس طرح کا اسلوب حیات وضع کر لینا، یا اپنا طرز زندگی اس انداز سے تشکیل دے لینا کہ اپنے سے پہلے کسی شاعر کی تقلید کرنا، اور پھر اس صورتحال کو اپنے اوپر طاری کر لینا، اپنے ذہن و فکر یا اپنے احساس و کیفیت کا حصہ بنا لینا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح زندگی ایک لحاظ سے غیر منظم ہو جاتی ہے، اور شاعر ایک طرح کے بکھراؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر طرز احساس اور کیفیت جس انداز سے وہ اپنے اوپر طاری کرتا ہے، ظاہر ہے پھر وہ صورتحال جو ہے وہ سماجی سطح پر بھی نظر آتی ہے۔ ایک اور چیز کہ شاعر نقادوں سے ہمیشہ ایک طرح کے شکوے کی کیفیت میں یا شکوے کے احساس میں مبتلا رہے ہیں اور رہتے ہیں کہ وہ ان کی کیفیات اور ان کے احساسات اور ان کے مضامین کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں۔ دوسری طرف نقادوں کو شاعروں سے بھی
وقار کم ہونے کی شکایت رہی ہے، اور بڑی حد تک اب بھی یہ شکایت جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اردو تنقید، ادب اور سماجیات، ادب تخلیق ہوتا ہے تو ادب کی پرکھ کے لیے، ادب کے تجزیہ کے لیے، ادب کی تعبیرات کے لیے ظاہر ہے کہ ایک نقاد مختلف ٹولز کا استعمال کرتا ہے کہ کیا ایک ادب پارے کی جانچ کے لیے، ایک ادب پارے کو پرکھنے کے لیے، ایک ادب پارے کے تجزیے کے لیے، ایک ادب پارے کی تعبیرات کے عمل سے گزرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کا نفسیاتی تنقید کے ڈسپلن میں رہتے ہوئے جائزہ لینا چاہیے، جسے تنقیدی جائزہ بھی کہا جا سکتا ہے، یا ساختیاتی تھیری کی روح سے اس کو پرکھا جائے، جانچا جائے، اس کی تفہیم کے عمل سے گزرا جائے، یا پس ساختیاتی تھیریز کا استعمال کیا جائے، یا جدیدیت کے پیراڈائم میں رہتے ہوئے ایک ادب پارے کی تفہیم کے عمل سے گزرا جائے، یا پھر مابعد جدیدیت کی تھیریز کے نقطہ نظر سے ایک ادب پارے کی تفہیم کے دائرے کو مکمل کیا جائے۔ اردو تنقید میں سماجی تنقید باقاعدہ ایک ڈسپلن کی صورت میں تو نہیں چلی، لیکن معدود چند ناقدین نے سماج کے محرکات کو اپنی تحریروں میں نظر انداز نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ سماجی تنقید نگاروں میں سماجی تنقید نگار کا لیبل بھی اس طرح سے چسپاں نہیں کیا جا سکتا، لیکن مذکورہ ناقدین کے یہاں سماجی حوالہ بہرحال کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ضرور ملتا ہے، جیسے ڈاکٹر وزیر آغا ہیں، جیسے ڈاکٹر وحید قریشی ہیں۔ انہوں نے اپنی تنقیدات کو اس انداز سے وسعت دی کہ انہوں نے سماجی محرکات اور سماجی صورتحال کو بھی دیکھا کہ وہ کس طرح سے ایک تخلیق کار پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور انہوں نے اردو تنقید کا ادب پارے کے تخلیقی عمل میں سماجی محرکات کی کارفرمائی کے ضمن میں بھی جائزہ لیا۔ ظاہر ہے کہ ادب سماج کے اندر تخلیق ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادب تخلیق کرنے والا فرد مرکزی حیثیت کا حامل ہے، یا وہ سماج اس اہمیت کا حامل ہے کہ جس سماج میں وہ ادیب پیدا ہوا، وہ تخلیق کار پیدا ہوا۔ اور ایک اور بات، جیسے ہم فیض احمد فیض کا ذکر کر لیتے ہیں، جیسے ہم نون میم راشد کی بات اگر ہم کریں، یا میرا جی کی بات کریں، یا مجید امجد کی بات کریں، یا اختر الایمان کی بات کریں، تو کیا مجید امجد کے عہد نے پیدا کیا، یا مجید امجد اتنی بڑی تخلیقی شخصیت تھے؟ پھر ہم اس بات کو ایسے دیکھ لیتے ہیں، کیا نون میم راشد کو نون میم راشد کے عہد نے نون میم راشد بنایا، یا پھر نون میم راشد کے بطن میں جو تخلیقی عمل تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ اس نے نون میم راشد کو نون میم راشد بنا دیا؟ یا پھر ہم اس بات کو ایسے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ فیض احمد فیض کو کیا اس سماج نے یا اس دور نے پیدا کیا، یا پھر فیض احمد فیض کی تخلیقی اپج اس کمال کی تھی کہ اس نے اس دور میں فیض احمد فیض کو ایک تخلیق کار کے طور پر پیش کیا۔ دیکھیے، ویسے تو ادب کے سماجی مطالعہ کی روایت افلاطون سے شروع ہوتی ہے، جس نے حقیقت اور فنون لطیفہ کے رشتوں پر غور کر کے فن کو نقل کی نقل قرار دیا تھا، اور دوسری طرف سماج پر فن کے مضر اثرات کے پیش نظر فنکاروں کو اپنے مثالی معاشرے سے باہر نکال دیا تھا۔ لیکن سائنس کے عروج کے بعد ادب کا رشتہ سماج سے اور گہرا ہو گیا۔
اور یہ کوشش کی جانے لگی کہ جس طرح سائنسی طریقہ کار مادی حقیقت کے مختلف اجزاء کو معروضی طور پر جانچنے اور پرکھنے میں کامیابی حاصل کر چکا ہے، اسی طرح ادب کی پرکھ میں، ادب کی جانچ میں بھی دو ٹوک اور قطعی فیصلوں تک پہنچنے اور ثبوتیت ظاہر ہے کہ جسے پوزیٹیوزم کہا جاتا ہے، اسی کوشش کا ایک ثمر تھا، اور ادب کو سائنسی اور معروضی معیاروں پر پرکھنے کی کوشش مختلف نوعیتوں سے جاری رہی۔ ویجو نے 1725 میں نئی سائنس میں اس کی کوشش کی۔ ہارڈر نے اپنی تصانیف میں تخیل، امیجینیشن اور کھیل کے نظریے کے ذریعے ادب کے تفریحی عنصر کو سماجی تربیت اور شخصیت کی تعمیر و تشکیل کے ہم عمل سے ہم آہنگ کرنا چاہا۔ مادام ڈی اسٹیل، جن کا دور 1766 سے لے کر 1817 تک ہے، مادام ڈی اسٹیل نے ادب کو قومی مزاج کا عکس قرار دیا، یعنی جیسا قوم کا مزاج ہوگا ویسا ہی ادیب ہوگا، ویسا ہی ادب تخلیق کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا من حیث القوم ایک قوم کا مزاج ہے، ویسا ہی اس قوم کے شاعر کا مزاج ہوگا۔ بہرحال یہ ایک سماجی حوالے سے ایک اپروچ ہے، اور اس پر آب و ہوا اور رہن سہن اور کلچر اور جغرافی صورتحال اور ثقافتی اثرات تلاش کرنے کی مادام ڈی اسٹیل نے کوشش کی۔ اس نے اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ ناول صرف ان معاشروں میں فروغ پاتا ہے، افسانہ صرف ان معاشروں میں فروغ پاتا ہے جہاں عورت کا مرتبہ بلند ہے، متوسط طبقے کا عروج، آزادی اور نیکی ان اقدار کی ضامن ایلیمنٹس کے طور پر سامنے آتی ہیں جو فن کی لازمی شرائط ہیں۔ مادام ڈی اسٹیل نے لکھا، مبارک ہے وہ ملک جہاں ادیب اداس ہو، تاجر مطمئن ہو، دولت مند افسردہ ہوں اور عوام آسودہ خاطر۔ اردو تنقید، ادبی سماجیات۔ اردو تنقید کا کس طرح سے ربط قائم ہوتا ہے ادبی سماجیات کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو ادبی سماجیات کو سمجھنا پڑے گا۔ ادبی سماجیات ادب کو سماج کے رشتوں سے اور سماج کو ادب کے وسیلے سے پہچاننے کی ایک کوشش ہے۔ ادبی سماجیات اور ادب کا مطالعہ سماج کے وسیلہ اظہار کے طور پر ہی نہیں کرتی، بلکہ اس کے آئینے میں عصری مسائل، عصری مصائب، اقدار حیات، تصور کائنات، بدلتے ہوئے ذوق سلیم اور ان کے محرکات کو پرکھنا اور جانچنا بھی چاہتی ہے۔ انداز بیان اور تکنیک کے بدلتے ہوئے تصورات بھی اسی دائرے میں آتے ہیں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ تخلیق کے ساتھ ساتھ تخلیق کار کو بھی زیر مطالعہ لاتی ہے۔ وہ شاعروں اور ادیبوں کے پیشے، ان کے طبقے، ان کے دیہی اور شہری رشتے اور ان کی زندگی کے رنگ ڈھنگ، طور طریقے ہی کو نہیں بلکہ عوام کے ذہنوں میں ان کی تصویر کو بھی زیر بحث لاتی ہے اور ان سے دور رس نتیجے نکالتی ہے، اور جو ادب اور سماج دونوں کے مطالعے کے سلسلے میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ ادبی سماجیات کا تیسرا اہم پہلو ادبی سرپرستی کا مسئلہ ہے۔ ہر دور میں ادب کی سرپرستی مختلف طبقوں کے سپرد رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سرپرستی کے نتیجے میں تخلیقی ادب کے طرز و روش، تکنیک اور انداز بیان پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ ایک زمانے میں دیہی سماج میں چوپال، لوک گیتوں اور عوامی فن پاروں کی سرپرستی کا مرکز تھی۔ پھر دیوان خانوں اور درباروں کی سرپرستی کا دور آیا۔ غیر منقسم ہندوستان میں، خاص طور سے مغلوں کے دور میں، دربار سے شاعر وابستہ ہوتا تھا۔ جب ہم قصیدے کے اردو کے نہایت اہم اور سنہری دور کے بڑے شاعر مرزا محمد رفیع سودا کا ذکر کرتے ہیں
تو ظاہر ہے کہ سودا قصائد لکھتے ہیں، اور قصائد کن کے لیے لکھتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ سامنے کی بات ہے کہ شاعر دربار سے وابستہ ہے، اور دربار سے وابستہ ہونے کی وجہ سے قصیدہ لکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے طعام و انتظام کا سلسلہ، اس کی روزی روٹی کا سلسلہ دربار سے جڑا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ دیوان خانوں اور درباروں کی سرپرستی کا دور اسی طرح آیا، اور پھر ہمیں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے تعلق رکھنے والے اردو کے دوسرے اہم قصیدہ نگار استاد ابراہیم ذوق کا پتہ چلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ دربار کے ساتھ وابستہ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شاعر کے ذہن و فکر کا تعین سماج کی ڈائنامکس کرتی ہیں، یا شاعر خود جو ہے وہ یہ سارا تعین کرتا ہے کہ اس کا تخلیقی عمل کس طرح کا ہونا چاہیے، اور وہ کس طرح کا کس طرح کا دپارہ خلق کرے گا، تخلیق کرے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ دو الگ الگ سوال ہیں۔ تخلیق کار کی انفرادی نفسیات بھی اجتماعی سماجیات ہی کی عطا ہے۔ تخلیق کار کی اجتماعی حیثیت اور تنقید کے نتائج کا استخراج، ظاہر ہے کہ جب ہم ادبی سماجیات کے ضمن میں بات کریں گے تو ایک تخلیق کار کی انفرادی نفسیات اجتماعی سماجیات کے نتیجے میں بنتی ہے، متشکل ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک ناقد جب ایک فن پارے کو ادبی سماجیات کے تناظر میں پرکھے گا، اس کا تجزیہ کرے گا، اس کی تعبیر کے عمل سے گزرے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ اس سماج کی حرکیات کو سمجھنے کی کوشش سب سے پہلے کرے گا۔ تخلیق کار سماج کو ہی اپنے لیے وسیلہ اظہار بناتا ہے۔ اجتماعی حیثیت در حقیقت تخلیق کار کی نجی حیثیت کو خلق کرتی ہے۔ تو اس طرح ادبی سماجیات نے ہمیں یہ بتایا کہ سماج کی ڈائنامکس کے نتیجے میں ایک تخلیق کار کی نفسیات بنتی ہے، اس کا تخلیقی عمل وجود پاتا ہے، یا اس کی تخلیقات منصہ شہود پر آتی ہیں، اور اس کے اوپر جو اثر انداز ہونے والے فیکٹرز ہیں وہ ظاہر ہے کہ سماجیاتی فیکٹرز ہیں، وہ اجتماعی انسانی زندگی ہے، اور ظاہر ہے کہ اجتماعی انسانی زندگی کے نتیجے میں ایک تخلیق کار اپنا فن پارہ خلق کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ادبی سماجیات کا پرنسپل ہے جس کو سمجھنا بہرحال ضروری ہے۔ اس کو سمجھے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے۔ دربار کا دور آیا، ظاہر ہے شاعر دربار سے وابستہ ہوا، اور اس نے قصیدے جیسی صنف سخن تخلیق کی، اور ظاہر ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ جس طرح کے موضوعات قصیدے میں لا رہا ہے وہ اس سماج کا طبقہ اشرافیہ اس کی خواہش تھی کہ اس طرح کے مضامین آئیں، اور ظاہر ہے کہ بادشاہ کی تعریف کی جاتی تھی، اور پھر اپنے لیے بھی کچھ جو ہے جسے حسن طلب کہتے ہیں اس کا بھی سامان موجود ہوتا تھا۔ پھر صنعتی دور میں عوامی رسائل ترسیل کا دورہ ہوا، اخبارات اور رسائل ریڈیو، فلم اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سرپرستی کی جانے لگی، اور طباعت و اشاعت کتب کے کاروبار میں تجارتی لوگوں کا سکہ چلنے لگا، اور ان سبھی ذرائع اور وسائل نے ادب کے رنگ و آہنگ، نفس مضمون، حیت اور تکنیک سبھی کو متاثر کیا۔ ادبی سماجیات کا ایک اور اہم پہلو ادب کے سماجی اثر پذیری کے عمل کی شناخت کرنا ہے۔ ادبی سماجیات صرف اسی سے غرض نہیں رکھتی کہ کس قسم کی کتابیں اور رسالے زیادہ یا کم بکتے ہیں اور کس حد تک مقبول ہیں اور کیوں۔ ادبی سماجیات کا موضوع یہ بھی ہے کہ کسی دور کا ادب اس دور کو کس حد تک اور کس طرح متاثر کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ادبی سماجیات کے طریقہ کار سے تنقید کے مختلف دبستانوں کو اختلاف ہے، اور یہ بات اکثر دہرائی جاتی ہے کہ ادبی سماجیات دراصل ادبی تنقید کا نہیں، سماجیات ہی کا ایک جزو ہے، اور ادبی تفہیم اور فن کے رموز و نکات سمجھنے میں اس سے کوئی مدد نہیں ملتی۔
بلکہ اکثر اس قسم کی دیدہ ریزی سے غیر متعلق مسائل سامنے آ جاتے ہیں جو ادبی تفہیم کو دھندلا دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ادبی تنقید کا کوئی رویہ بھی مکمل اور جامع نہیں کہا جا سکتا، اور کسی فن پارے کی قدر و قیمت کی مختلف جہات کو سمیٹنے کے سلسلے میں ادبی سماجیات کا بھی ایک اہم منصب ہے، اور اسے نظر انداز کرنا ادب کی تفہیم اور اس کی سماجی معنویت کے ایک دلچسپ اور بصیرت آموز پہلو سے محرومی کے مترادف ہے۔ تاریخ ایک لفظ نہیں، وسیع سلسلہ ہے۔ کلچر اور تہذیب اور تاریخ کے ارتقائی رشتے ظاہر ہے کہ ماضی میں یعنی تاریخ میں دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر دور کے لسانی، ادبی اور ثقافتی رویوں کی شناخت کے لیے بھی صدیوں پیچھے کی جانب مراجعت کرنا پڑتی ہے اور مذکورہ سلسلوں کی شناخت کرنا پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک لکھنے والا، ایک تخلیق کار تاریخ کے کسی موڑ میں ایک سوسائٹی کے اندر جنم لیتا ہے اور اس کلچر کی اس پر گہری چھاپ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم ادبی سماجیات کے تناظر میں کسی ادب پارے کی جانچ پرکھ، اس کا تجزیہ، اس کی تفہیم، اس کی تعبیر کے عمل سے گزریں گے تو پھر ہمیں سماجیات کی ڈائنامکس کو دیکھنا پڑے گا۔ اس قسم کی کوششوں سے قطع نظر تین جو 1828 میں پیدا ہوا اور 1893 میں پہلی بار کلچر اور تاریخ کے پس منظر میں تنقید کی، اس نے ابتدا کی اور ادبی تنقید کے تاریخی ڈسپلن کی بنیاد رکھی، اور اس لحاظ سے تین کو ادبی سماجیات کا بنیاد گزار قرار دیا جا سکتا ہے۔ تین کی یہ کوشش تھی کہ ادب کا کسی ایک معروضی سائنٹیفک عناصر کی مدد سے مطالعہ کیا جائے جن میں اختلاف رائے کی گنجائش نہ ہو، اور جس کی جانچ پرکھ، تجزیہ اور تعبیر کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے لیے اس نے نسل، لمحہ موجود، وقت اور ماحول اور سوسائٹی کا ایک اصول بنایا۔ اس کے نزدیک ہر دور کا ادب اپنے نسلی مزاج کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور اپنے دور کی عام فضا، ماحول، معاصر واقعات، اقدار و افکار سے یہ سب کچھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے تخلیقی عمل کی واردات ظاہر ہے کہ ایک تخلیق کار کے ذہن میں اور اس کے قلب کا عکس پیش کرتی ہیں۔ گویا اگر کوئی ادبی نقاد کسی ادب کے نسلی مزاج کے عناصر و عوامل کی کھوج لگا لیتا ہے، ان تک پہنچ جاتا ہے، اس کے دور کی عام فضا، عام ماحول کے عناصر و عوامل کی شناخت کر لیتا ہے، اور فنکار کی شخصیت اور اس کے ذاتی کوائف اور اس کی ذاتی واردات، کیفیات اور احساسات کی نشاندہی کر لیتا ہے، تو وہ ادب پارے کے تجزیے کا حق ادا کر دیتا ہے یا اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اس طرح کے تنقیدی رویے میں ماحول، فضا اور خارجی عوامل کو تخلیقی عوامل میں بنیادی اہمیت کا حامل ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس طرح تخلیقی عمل کی اپج، تخلیقی عمل کا دائرہ اور تخلیقی عمل کے نجی پہلو یا تخلیقی عمل کے اندرونی پہلو اور تخلیقی عمل کی فنکارانہ یا ہنرمندانہ داخلی صورتحال کو تقریباً نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ادب کو گویا ایک سماجی دستاویز کی حیثیت دے دی جاتی ہے۔ ایک لحاظ سے اس کو صحیح تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ظاہر ہے کہ ایک تخلیق کار محض رپورٹر نہیں ہے کہ وہ محض کیمرے کی آنکھوں یا کیفیت کا یا احساس کا ریکارڈ، ظاہر ہے کہ کیمرے کی تو کوئی کیفیت نہیں ہے، اس کا تو کوئی احساس نہیں ہے، اس کا ریکارڈ دیکھے یا سنے اور اسے محفوظ کرتا جائے، بلکہ اس کی اپنی باطنی اور تخلیقی حیثیت ہے، اور
اس کے تخلیقی عمل میں مختلف عناصر و عوامل کے ساتھ ساتھ اس کے امیجینیشن کو بھی بڑا عمل دخل ہے. اس لحاظ سے ادب میں پیش کردہ تفصیلات کو تاریخی حقائق کا درجہ دینا اتنا ہی غلط ہوگا جتنا ادب کے فنی پہلوؤں اور اس کے جمالیاتی پہلوؤں اور اس کی جمالیاتی بصیرتوں کو نظر انداز کرنا. اردو تنقید اور غیر منقسم ہندوستان کی اجتماعی صورتحال یا سماجی زندگی اور اجتماعی سماجی زندگی کے اثرات ظاہر ہے کہ ایک تخلیق کار کے ذہن و فکر پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک ادب پارہ یا فن پارہ خلق ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک ناقد اس فن پارے کے بطن میں اترتا ہے اور اس فن پارے کی تفہیم، اس کے تجزیے اور اس کی تعبیرات کے عمل سے گزرتا ہے. تو غیر منقسم ہندوستان کی اگر ہم تاریخ کی طرف رجوع کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک کثرت ہے. جس طرح ایک چمن میں ہر رنگ کے پھول ہوتے ہیں، ہر رنگ کے پودے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں غیر منقسم ہندوستان میں بھی ایسی ہی صورتحال سماجی سطح پر دیکھنے کو ملتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ہر ماننے والے، ہر غیر منقسم ہندوستان میں رہنے والے، ہر تخلیق کار اور ہر سوچنے والے اور ہر فکر کرنے والے کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنی شناخت کے ساتھ ہر کوئی اپنا ادب تخلیق کر رہا ہے. یعنی ایک طرف جو ہے وہ ٹیگور ہیں تو ٹیگور اپنے حساب سے جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، ان کا ایک اپنا جہان آرزو ہے اور وہ اپنی ایک نظر سے یا ان کا ایک اپنا زاویہ نظر ہے جس سے وہ غیر منقسم ہندوستان کی سماجی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس کی کثرت میں وحدت کے عمل کو تلاش کرتے ہیں. اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو میر تقی میر اور غالب اس کثرت میں وحدت کا پہلو جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں اور وہ اپنے اپنے انداز سے اپنے جہان آرزو کو تخلیقی انداز سے منصہ شہود پر لاتے ہیں. ایک سماج میں اس طرح ایک بہت بڑا خطہ ایک وحدت میں ڈھل جاتا ہے، اور اس کی داستان ظاہر ہے کہ آریائی دور سے شروع ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے جو ہے وہ ہمیں دراوڑوں کا ایک طرز زندگی جو ہے اس کے آثار غیر منقسم ہندوستان کے مختلف خطوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں ہڑپا شامل ہے، جس میں دیگر اور علاقے بھی شامل ہیں جہاں ڈیویڈین سیویلائزیشن کے آثار ہمیں ملتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ثقافتی وحدت میں مختلف ثقافتوں کا منقلب ہونا ایک اجتماعیت کی عکاسی کرتا ہے، اور ایسی سچویشن میں ادب تخلیق کرنا ظاہر ہے کہ اس میں رنگا رنگی بھی ہوگی، اس میں تنوع بھی ہوگا، اور اگر ایک ناقد اس کے سماجی محرکات تک نہیں پہنچتا تو شاید وہ فن پارے کے ساتھ یا ادب پارے کے ساتھ سماجیات کے تناظر میں اس طرح سے انصاف شاید نہ کر سکے. دیکھیے ریچرڈ ہوگٹ نے لکھا تھا کہ مکمل ادبی گواہ کے بغیر سماج کا طالب علم سماج کی تکمیل سے بے بصر رہ جائے گا. Without the full literary witness, the student of society will be blind to the fullness of the society. یہی حال ادب کے طالب علم کا بھی ہے. ادبی سماجیات کے علم کے بغیر ادب کی تکمیل کا احساس اور ادراک ممکن نہیں، یا کم سے کم اس کے ایک اہم پہلو سے محرومی لازمی ہوگی. ماہرین سماجیات نے 19ویں صدی میں اگسٹے کومٹے اور سپینسر کی رہنمائی میں سماج کے مطالعے میں ادب سے کام لینے کی روایت کی بنیاد ڈالی اور ثبوتیت ایسے پیراڈائم کی بنیاد رکھی جسے پوزیٹیوزم بھی کہا جاتا ہے. 20ویں صدی میں ہیم اور ویبر نے سماج کے مطالعے میں جہاں نئی حیتوں کا اضافہ کیا، وہاں ادب کے مطالعے کو بھی نئی اہمیت دی. عام طور پر ادب کے سماجی مطالعے کے سلسلے میں 2 رویے اپنائے گئے. پہلا رویہ ادب کو سماج کے کسی مخصوص دور کا آئینہ قرار دے کر اس دور کے بارے میں تہذیبی، ثقافتی اور اقداری شہادتیں حاصل کرنے کا رویہ تھا، جس کی ابتدا ظاہر ہے کہ 1754 سے لے کر 1840 کے عہد میں ہوتی ہے. یہ صحیح ہے کہ کسی دور کا ادب اس دور کے کلچر
کی دستاویز ہوتا ہے اور عوام کے اور خاص طور پر پڑھے لکھے طبقوں کے جذبات و احساسات کی عکاسی اور ترجمانی کرتا ہے، لیکن اس سے سماجی نتیجے نکالنا خاصا پیچیدہ عمل ہے اور اکثر گمراہ کن بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے دو باتیں خاص طور پر ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی دور کے ادب کے ادبی پیرایہ بیان، ادبی روایت، فیشن اور فارمولے سے الگ کر کے اس حصے تک رسائی جو واقعتاً حقیقی ہو اور صحیح معنوں میں اپنے دور کی عکاسی کرتا ہو، اور اس حصے اور اس کی اصل معنویت تک اس کے ادبی پیرایہ اظہار اور مخصوص طرز ادا کے باوجود پہنچا جائے۔ دوسرے، اس دور کے جذبات و احساسات، ثقافتی اقدار اور تصورات کا علم ہمیں کسی اور ذریعے سے بھی حاصل ہو چکا ہو۔ گویا ادب کے ذریعے حاصل ہونے والے شواہد، کلچر، عصری زندگی کے بارے میں توثیق تو کر سکتے ہیں، مگر صرف تنہا شہادت فراہم کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتے۔ تین کے سائنٹیفک تنقید کے نظریے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس نے سائنٹیفک تنقید کی کوشش کی، اس کے پہلو بہ پہلو، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کارل مارکس اور اینگلز کے سماجی نقطہ نظر سے پیدا ہونے والی ادبی تنقید کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مارکس کی دلچسپی قانون اور ادب سے تھی، اور شاعری کے علاوہ ایک مزاحیہ قصے کے نام سے اس نے ایک ناتمام ناول بھی حوالہ قلم کیا تھا۔ کلاسیکی طرز کا المیہ ڈرامہ لکھنے کی بھی کوشش کی تھی، اور 1845 میں ہیگل کے فلسفے کے زیر اثر ادب کا یہ ذوق بالآخر فلسفے کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ تین نے ادب کو فرد کی تخلیق قرار دیا، اور اسی لیے فرد کی شخصیت کے نفسیاتی مطالعہ کو ادبی تنقید کی بنیاد بتایا۔ مارکس اور اینگلز نے اس کے برخلاف کسی دور کی تصویر یا بیان یا پیکر کو تلاش نہیں کرنے کی بات کی، بلکہ ان اقدار کی جستجو کی جس سے وہ دور پہچانا جاتا ہے۔ مارکس اور اینگلز نے ادب کو سماجی ارتقاء کے عمل کا حصہ قرار دیا۔ ان کے نزدیک سماجی ارتقاء مادی جدلیات سے عبارت ہے، اور ہر دور، ہر عہد، سماج اپنی اقتصادی اور ہر طبقہ اپنی اقتصادی ضرورتوں کی وجہ سے اپنے ثقافتی اور اقداری نظام کا پابند ہوتا ہے، اور کئی ایک لحاظ سے اس کے ذہن و فکر کو ڈائریکشن دینے کا کام اقتصادیات کا ہوتا ہے۔ مختلف طبقوں کے یہ اقداری نظام ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور اسی آمیزش سے سماجی ارتقاء ممکن ہوتا ہے۔ ہر طبقے کا اپنا کلچر، اس کی اپنی اقدار اور اپنا ادب ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر دور کے ادب کا کوئی نہ کوئی نظریاتی میلان یا رجحان ضرور دیکھنے کو ملتا ہے۔ یا تو وہ ان استحصالی طبقوں کا حمایتی ہوتا ہے، یعنی پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے، یا اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے، جو تبدیلی، یعنی اگر ہم پرو اسٹیبلشمنٹ کہیں تو وہ تبدیلی اور ارتقاء کے مخالف ہوتے ہیں، اسٹیٹس کو کے حامی ہوتے ہیں، یا پھر ان مظلوم طبقوں کا حمایتی اور ان کی ترقی پذیر اور تبدیلی اور انقلاب کی اقدار کا لمبردار ہوتا ہے، جو کمزور ہونے کے باوجود اقتدار سے ٹکراتے ہیں۔ یہی جھکاؤ ادب کو نہ صرف اپنے دور کے انقلابی رویے، انقلابی طرز احساس سے ہم آہنگ کرتا ہے، بلکہ انسانیت کے ہر دور کے ترقی پذیر عناصر کو ہم نوا اور ہم آواز بنا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ادیب کا ایک سماج کے اندر کردار ہے کہ وہ سماج کے اندر اپنا کردار کس طرح سے ادا کرتا ہے۔ کیا سماج کی اگر اجتماعی حرکیات اس طرح کی ہیں کہ وہ ظلم کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے عہد میں ادب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پیدا ہوگا۔ ادیبوں کے ان شخصی مطالعات کا تعلق ان کی نفسیاتی پیچیدگیوں سے نہیں ہے، کیونکہ ادبی سماجیات نفسیاتی تنقید کے ڈسپلن سے مختلف ہے۔ البتہ ادبی سماجیات کا اس بات پر اصرار ہے کہ انفرادی نفسیات بھی دراصل وسیع تر اجتماعی نفسیات ہی کا ایک مطالعہ کر کے ادیبوں کی اجتماعی
حیثیت اور ان کے ادب پر اثرات کے متعلق نتائج کا استخراج کرتی ہے۔ اردو ادب، اردو تنقید یا ہم غیر منقسم ہندوستان کی سماجیاتی حرکیات کے ضمن میں اگر بات کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ادیب پہلے ہے یا سماج پہلے ہے، یا سماج ادیب کی ایک تخلیقی شخصیت کو بناتا ہے، یا ایک تخلیق کار سماج کو کچھ دان کرتا ہے، دیتا ہے، اور پھر اس کا جو طرز زندگی یا اسلوب حیات ایک طرح سے تشکیل پاتا ہے، کیا وہ خود وہ سب کرتا ہے یا سماج کی وہ پروڈکشن ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے کہ حضرت موہانی، اصغر گونڈوی، فانی بدایونی، یگانہ چنگیزی، شاد عظیم آبادی، چکبست اور اقبال، سبھی شاعروں کا طرز زندگی خاصا انسانوں والا رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شریفانہ رہا ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا یا اس میں کچھ مبالغہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ان تمام شعراء میں حضرت موہانی کا اسلوب حیات اور روش زندگی ذرا ڈیفرنٹ نوعیت کا تھا کہ وہ سیاسی اور کسی قدر غیر سیاسی وجوہ سے بھی تعلق اس طرح کی ان کا طرز زندگی بنا، وہ قید و بند کا بھی شکار رہے اور اس طرح ان کا طرز زندگی دوسروں سے خاصا مختلف رہا۔ یا پھر یاس یگانہ چنگیزی کی زندگی کا انداز کچھ اور تھا اور فکری اور شعری زندگی کا انداز کچھ اور تھا۔ باقی سب کے سب خاصے معتدل اور سماج کے پیمانے، سماج کے پرنسپلز کے مطابق، سماج کے پیمانوں کے مطابق شریفانہ زندگی گزارتے تھے یا کم سے کم ظاہر کرتے تھے۔ اگر کوئی روایت شکنی سرزد بھی ہو جاتی تھی تو اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے تھے یا اس پر کسی نہ کسی طریقے سے پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ عمل ان شعراء کی سوانحی تفصیلات کے بارے میں آج تک جاری ہے۔ مثلا اقبال اور فانی کی زندگی سے متعلق بہت سارے سوالات ہیں، اور اس ضمن میں ظاہر ہے کہ تحقیق کے لیے ہمیشہ در کھلا رہتا ہے۔ اور پھر اصغر اور جگر کی ذاتی زندگی اور ان کا گھر کے اندر آپس میں کس طرح کا طرز عمل تھا۔ دیکھیے، یگانہ کے شاعرانہ رویے کو ایک روایت شکن کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی کو دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی جو ہے وہ خاصی ڈیفرنٹ نوعیت کی تھی۔ دیکھیے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افلاطون کو یونانی سماج نے افلاطون بنایا تھا یا افلاطون کی تخلیقی شخصیت میں کوئی ایسا کرشمہ موجود تھا کہ اس نے اس پورے عہد کا چہرہ بنا کر افلاطون کو پیش کر دیا؟ یا پھر ہم اس سوال کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یونانی سماج نے ارسطو کو پیدا کیا تھا یا ارسطو کی شخصیت میں ایک تخلیقی اپج اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس عہد کا چہرہ بن گیا۔ اسی طرح میر، غالب اور اقبال کے سلسلے میں بھی ہمارے ذہن میں سوال پیدا اگر ہو تو ہم یہ سوچیں گے کہ کیا میر اس عہد کی وجہ سے میر ہے، یا میر کی تخلیقی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ میر کی وجہ سے میر کا عہد جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح غالب کے بارے میں اور اسی طرح اقبال کے بارے میں ہم یہ سوال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہر فرد معاشرے کے لیے وسیلہ اظہار ہے اور ہر شاعر اور ادیب کی نجی حیثیت وسیع تر اجتماعی حیثیت کا حصہ بھی ہے۔